آپ کی صدقات، خیرات، زکوٰۃ، حج اور قربانی قبول ہو، اس کے لیے ایک اہم پیغام۔ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پیچھے آپ کی محبت، ہمدردی اور اخلاص نہیں بلکہ پبلسٹی ہے، تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ نیکیاں تو خالص اللہ کے لیے ہیں، اگر وہ بھی اخلاص سے خالی ہوں تو بندوں کو واپس منہ پر مار دی جائیں گی۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی خالص ہو تو ڈھیروں اجر ملے گا، اور بڑے سے بڑے اعمال بھی اخلاص کے بغیر راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ اسی لیے اعمالوں میں اخلاص قائم رہے۔ اکابرین اس کے لیے یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے وقت بھی اپنی نیتوں کو 3 بار جج کرو۔ 1، نیکی کرنے سے پہلے، دوسری دفعہ نیکی کرنے کے دوران، اور آخری نیکی کے بعد، اور اس کے بعد بھی اللہ سے قبولیت مانگتے رہو۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص لازمی ہے۔ نیت اگر پاکیزہ ہو تو قبولیت کی بلندی تک ضرور پہنچے گی۔ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اول تو وہ نیکیوں کی طرف آسانی سے راغب نہیں ہونے دیتا، لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو نیت میں پھوٹ اور اخلاص میں تکبر کی ملاوٹ کی وجہ سے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ سازش اتنی طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے نیکوکار بھی اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں اور قبولیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نیکیاں اگر قبول ہی نہ ہوں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ کوئی بھی کام اگر محض اس لیے کیا جائے کہ معاشرے میں نام ہو اور وہ قابل جانا جائے، اور مقصد اللہ کو خوش کرنا کم اپنی واہ واہ سمیٹنا ہو، تو ایسے میں دنیا میں نام شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اللہ کی خوشنودی نہیں۔ جب تک اعمال میں اخلاص کی مٹھاس شامل نہ ہو، یہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں سے واقف اور خوب جاننے والا ہے۔ فرمان الہی ہے، یقین رکھو کہ کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ اس کا علم کامل، حکمت کامل، اقتدار کامل، کوئی شے اس سے ہرگز پوشیدہ نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے خالص اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اپنی نیت کا تزکیہ کرتے رہیں تاکہ ہماری ذرا سی غلطی ہمارے اجر و ثواب کو کہیں زائل نہ کر دے۔ خلوص سے کیا گیا کسی خیر کے کام کا ارادہ اگر پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچے، تب بھی اللہ نیک نیت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کا ڈھیروں اجر دیتا ہے، اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر پہاڑ جیسی نیکی بھی ریا کی بھینٹ چڑھ جائیں تو رسوائی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ صدقات و خیرات جو کہ عظیم نیکی ہے، اللہ نے جتنی بار اس کا حکم دیا، ساتھ میں فرمایا اس میں ریاکاری نہ ہو، دے کر نہ جتلاؤ، احسان کرو، ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن مجید نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے ایک آگ کا بگولا ہرے بھرے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ اخلاص کے بغیر نیکیوں سے کھڑی کی گئی عمارت کا ڈھہ جانا مقدر ہے۔ آج نیکی کے کام والے تو بہت ہیں مگر جذبہ خلوص رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نیتوں کو جاننے والا تو واحد رب اکیلا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کی نیکیاں اس کے اخلاص کی وجہ سے تولی جائیں گی۔ نیت اچھی تو منزل پکی۔ اپنی سکت سے زیادہ بوجھ صرف دنیا دکھاوے کی خاطر خود پر لادنا آج معاشرے کا رواج بن گیا ہے۔ سادگی جو کہ ایک مومن کی صفت ہے، سے دنیا کو خوش کرنے کے لیے خیر بات کر دیا گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں جیتنے کی خواہش میں گرفتار آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ چاہے رب ناراض ہو، اعمال برباد ہوں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ضرورت سے زائد بے مقصد خرچ اسراف کہلاتا ہے۔ آج معاشرے کی جو صورتحال ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں لاکھوں کروڑوں روپے دکھاوے، ریاکاری اور غیر ضروری فضول رسومات کی ادائیگی کی بنا پر برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس نہ ہو وہ بھی قرض لے کر اپنی ساکھ کی بحالی کی خاطر اسراف کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اگر یہ یقین کامل ہو کہ مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش میں اطاعت نافرمانی ہوئی اور اگر خالق ناراض ہو گیا تو حاصل صفر ہے۔ اصل وجہ ہماری خالص غفلت، اپنے رب سے دوری ہے۔ اب تو نیکی کے کام، دین کے اہم رکن کی ادائیگی میں بھی لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور برتری حاصل کرنے کے لیے ریاکاری سے محفوظ نہ رہ پائے۔ حج اور قربانی جیسے انتہائی اہم فریضے جن کا ثواب بے حساب ہے، یہ بھی دکھاوے اور نام و شہرت کی نظر ہو گئے۔ اگر ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل کا مقصد بھی اللہ کی رضا کا حصول بن جائے تو سمجھیں اللہ کا ڈر اور ایمان سلامت ہے۔ یہ ڈر اور کوشش کے نیکیاں رائیگاں نہ ہو جائیں، عاجزی کو لازم سمجھا جائے۔ یہ دھیان ہمیشہ رہے کہ ہمارے اخلاص میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کی آمیزش شامل نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔
دنیا کی رضا کے خاطر اگر رب کو ناراض کیا جائے تو حاصل خسارہ ہے۔ دنیا کبھی خوش نہیں ہو سکتی اور سب کو راضی رکھنا ناممکن ہے، لیکن اگر اس کی رضا کو صف اول رکھا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے تو اس کا وعدہ ہے وہ عزت نوازتا ہے، اور اس کی راہ میں لگ جائے جو اسے وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کی اصلاح، دل کو پاک صاف، زبان کو درست، اعمال کو خالص اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔